ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ عزیزان محترم، صاحبان ایمان، علم و معرفت رکھنے والے احباب، الحمدللہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں 5ویں درس قرآن کے لیے۔ آج ہمارا 5واں درس قرآن ہے۔ موضوع ہے توحید عبادی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی آیہ شریفہ ہے۔ یہ آیہ قرآن کریم میں توحید عبادی کا سب سے واضح اعلان اور ثبوت ہے۔ پہلی 4 آیات میں بندہ اللہ کی ربوبیت، رحمت اور مالکیت کو پہچانتا ہے، پھر اس معرفت کے ساتھ یہ نتیجہ لازمی نکلتا ہے، معرفت کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے ایاک نعبد، یعنی جب رب ایک ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی۔ عبادت معرفت کا پھل ہے، اور معرفت جتنی کامل ہوگی عبادت اتنی خالص ہوگی۔ ہر انسان کی عبادت کا ثواب برابر نہیں ہوتا۔ جتنی جس کی معرفت ہوگی اس کو اتنا ثواب ملے گا عبادت کا۔ سوال کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ نے ایاک کو مقدم کیوں فرمایا؟ یہ ایک ادبی اور بلاغی نقطہ ہے۔ اگر قرآن فرماتا نعبدو تو صرف یہ معنی ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک کو پہلے لا کر عربی بلاغت کے مطابق یہ کیوں کہا؟ اگر کہہ دیتے نعبدو کا تو سمجھ تو آ جاتی کہ یہ معنی ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مگر ایاک کو پہلے لا کر عربی بلاغت کے مطابق حصر پیدا کیا ہے، یعنی اللہ یا حصر پیدا کر ہر چیز کو خارج کر رہا ہے، یعنی باقی ہر شرک کو اپنے سے جدا کر رہا ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہیں کرتے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں بچوں کے لیے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ اگر ایک بادشاہ اپنے چند وزراء میں سے کسی ایک وزیر کے بارے میں کہے کہ یہ شخص میرا نمائندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے وزیر اس منصب سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح اللہ نے ایاک کو مقدم کر کے ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور صرف اللہ کی عبادت کا اثبات دیا ہے، یعنی اللہ نے اپنے لیے فقط عبادت کو خاص کیا ہے، باقی سارے غیر اللہ اس عبادت الہی سے خارج ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ عبادت کیوں ضروری ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم، جہاد یہی عبادت ہے؟ جیسا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت فقط اور فقط نماز ہے، عبادت فقط روزہ ہے، عبادت فقط حج ہے، زکوٰۃ ہے، مثلا یہ عبادتیں ہیں، مگر کیا واقعی یہی عبادت ہے؟ تعلیمات اہل بیت کی نظر میں، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں کیا صرف یہ عبادتیں ہیں؟
جواب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ نہیں، فقط یہ عبادتیں نہیں ہیں۔ اہل بیت کی تعلیم کے مطابق عبادت کی حقیقت بہت بلند ہے، بہت وسیع درجے کی ہے۔ حقیقت، عبادت کی حقیقت نہایت درجے کی عاجزی ہے، محبت اور اطاعت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے انجام دے وہ عبادت ہے، لیکن اگر وہی عمل اس کا دنیا کے لیے ہو، کسی اور شخص کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہو، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، یعنی میں اتنا بڑا عابد ہوں، میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رضا اللہ کی ہے کہ خدا کا قرب چاہتا ہے، تو یہ عبادت۔ اگر حتی الامکان کہ سو جاتا ہے مگر اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ عبادت۔ اور اسی طرح اگر انسان کوئی کام بھی اللہ کی خاطر کرے، چھوٹا سے چھوٹا کام ہو تو وہ عبادت ہے، مگر اگر اللہ کی خاطر ہو تو عبادت۔ لیکن اگر انسان بہت بڑا کام انجام دے مگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے عزیزو۔ عبادت صرف اللہ کے لیے کیوں؟ ایک سوال بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے عبادت کیوں ہے؟ تو میرے پیارے عزیزو، اللہ کے لیے عبادت اس لیے ہے کہ اس ذات کی جس کی عبادت کی جائے وہ با کمال و کمال سے کمال ہو، اس میں وہ ہر طرف سے کمال ہو۔ اللہ کے لیے عبادت اس لیے ہے کہ وہ ہر طرف سے کمال ہے، وہ خالق کمال ہے، وہ رازق کمال ہے، وہ مالک کمال ہے، ہر نعمت کی طرف سے دیکھا جائے وہ کمال ہے۔ خدا ایک ایسا وہ انسان جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ اللہ عبادت اس لیے ضروری ہے، انسان کا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے عزیزو کہ کیا عبادت کا فائدہ اللہ کو ہے؟ یعنی مسئلہ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آیا، اس کا ثواب، اس کا فائدہ کوئی اللہ کو ہے؟ تو جواب عزیزو ہرگز نہیں۔ جس طرح سورج روشنی دیتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے اور وہ روشنی کسی کے گھر کی کھڑکی سے اس کے گھر میں داخل ہو جائے اور وہ شخص کھڑکی کو بند کر دے، اب اس سے سورج کو کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ نہیں نقصان پہنچتا نا، سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مگر جس نے وہ کھڑکی بند کی ہے نقصان اسی کا ہے، کیونکہ اس کا کمرہ تاریک ہو گیا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور جس طرح یہ شخص کھڑکی بند کر کے سورج کی روشنی کو روکتا ہے اس سے سورج کا نقصان نہیں بلکہ خود انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی غیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے رضا الہی سے دور ہو جانا، اللہ کے قریب نہ آنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، اس کی رضا کی خاطر کوئی کام نہ کرنا، اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اسی طرح انسان کی روح کو نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح اس شخص کے لیے جس نے کھڑکی کو بند کیا روشنی سے محروم ہو گیا، اسی طرح جو شخص اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے وہ اپنی روح کا نقصان لیتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی روح کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا ہو، انسان اپنی روح کی خوراک اللہ کی رضا میں کی ہوئی عبادت ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر انسان کرتا ہے وہی عبادت انسان کی روح کی غذا ہے۔ اگر انسان اس چیز کو انجام نہیں دیتا تو اس کا نقصان کوئی پروردگار کو نہیں ہے بلکہ انسان کی خود روح کو ہے، یعنی اس کی روح خود تاریک ہو جاتی ہے، روح کو روشنی نہیں ملتی۔ صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ اسی کا ایک جواب دیتا چلوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ اللہ کو کیوں عبادت کی ضرورت نہیں؟
اس لیے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، لغنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، وہ ذات بڑی بابرکت اور بے نیاز ہے، تو اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اللہ نے قرآن میں نعبدو کیوں کہا ہے، عبدو کیوں نہیں کہا؟ توجہ ہے عزیزم، ایاکا نعبدو کیوں کہا، ایاکا عبدو نہیں کہا، عبدو کیوں نہیں کہا، نعبدو کا جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے، مفرد کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ اسلام کی اجتماعی فکر ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان مومن فقط اپنی نجات نہیں بلکہ اپنے ساتھ پوری امت کی نجات کا خواہ ہونا چاہیے۔ اجتماعی فکر رکھتا ہے، مومن صرف اپنی نجات نہیں چاہتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی برادر مومن کے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن صرف اپنی نجات نہیں چاہتا بلکہ پوری امت کی نجات چاہتا ہے۔ اس لیے نعبدو یعنی مومن امت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ یہ لفظ ہمیں خود غرضی، یہ لفظ قرآن کے یہی تو اعجاز ہیں، قرآن کے یہی تو معجزے ہیں کہ یہ لفظ کی نعبدو یہ ہمیں خود غرضی سے دور کرتا ہے، باہر نکالتا ہے، امت سازی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی فقط یہ کام میرا نہیں ہے بلکہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے دوسروں کو بھی فائدہ اور دوسروں کو بھی اس طرف کھینچا جائے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسی لیے تو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر لازم ہیں۔ جو کام نیک آپ کرتے ہیں اس سے دوسروں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی ساتھ ملائیں۔ اللہ نے یہ جو اسلام بھیجا ہے، یہ دین اسلام، یہ دین اسلام اجتماعی فکر رکھتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مومن تنہا نجات نہ پائے بلکہ ایک امت کا ہادی بن جائے۔ خود غرضی کیا ہے کہ میں نے کر لی ہے، کسی کو کیا کہنا؟ لہذا اس چیز سے باہر نکالنے کا نام ہے نعبدو، یعنی اللہ اجتماعی فکر مومن کو دیتا ہے کہ مومن اجتماعی فکر رکھتا ہو۔ کیا صرف جھکنا عبادت ہے؟ بعض لوگوں کے یہاں جیسے میں نے عرض کر دیا کہ فقط نماز ہے۔ کیا کوئی معیار ہے عبادت کا؟ کوئی معیار ہے یا فقط جھکنا ہی عبادت کا معیار ہے؟ نہیں عزیزو، عبادت کا معیار فقط جھکنا نہیں ہے بلکہ نیت اور عقیدہ ہے۔ انسان رضا الہی کی خاطر اگر اپنے والدین کے سامنے احترام سے کھڑا ہو جاتا ہے، استاد کے سامنے احترام سے شاگرد کھڑا ہوتا ہے، سپاہی افسر کے سامنے احترام فقط اور فقط رضا الہی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حق کی خاطر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ مگر اگر وہ اس کی سوچ یہ نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہے تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ مگر اسی طرح اگر انسان نماز پڑھتا ہے رضا الہی کی خاطر تو یہ عبادت ہے، اگر نہیں کرتا تو یہ جھکنا بھی اس کی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان محترم یہ عبادت فقط اللہ کے لیے خالص ہے۔ ایک اور مقام پر ساتھ ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے، جہاں پر اللہ نے عبادت کا ذکر کیا وہیں کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ توجہ ہے عزیزان محترم، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ نے کہا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، حصر کیا، یہاں فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی حصر ہوا۔ نستعین کا معنی کیا ہے؟ نستعین کا توحید عبادی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی مدد، نستعین یعنی مدد۔ اب عبادت اور استعانت کو الگ نہیں کیا جا سکتا عزیزو۔ جس کی عبادت ہوگی اعتماد بھی انسان اسی پر کرے گا۔ جو صرف اللہ کا بندہ ہے وہ دل سے کسی غیر اللہ کا غلام نہیں ہوتا۔ ایک مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ دوا لیتا ہے مگر شفا کے لیے دعا بھی کرتا ہے،
کیونکہ دوا جو ہے وہ سبب ہے، مگر صحت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس طرح آج مومن یا علی مدد کہتے ہیں، ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو کیا یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ نہیں عزیزو، بلکہ ہم علی سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ علی مظہر صفات الہی ہیں، یعنی اللہ کی مدد کا مظہر ہے علی۔ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یعنی مدد اللہ نے کرنی ہے، اللہ کی مدد ہے جو علی کرتا ہے، اس لیے کہ علی کو اپنی مدد کا مظہر اللہ نے بنایا ہے۔ ہم محمد والے محمد کا واسطہ دے کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہماری مدد کیجئے اس دعا کو پروردگار تک پہنچانے میں، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے عزیزو، یہ عین عبادت ہے، اس لیے کہ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ اللہ حقیقی مددگار ہے، مگر اس نے کچھ وسیلے قرار دیے ہیں جن کے ذریعے سے وہ مدد کرتا ہے، جن کے ذریعے سے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جس ذریعے سے وہ ہماری پریشانیوں کو سنتا ہے، جس ذریعے سے وہ ہماری آوازوں کو سنتا ہے۔ وہ پروردگار بڑا بے نیاز ہے، اس نے کچھ وسیلے بنائے ہیں، کچھ مظہر بنائے ہیں اپنی صفات کے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کے لیے خدا کی ایک صفات کا مظہر ہے۔ مثلا اللہ بڑا مہربان ہے، ماں بچے پر بڑی مہربان ہوتی ہے۔ تو عزیزو دیکھیں، ایک اور مثال کے ذریعے سے آپ میں عرض کروں، واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرندہ آسمان پر اڑتا ہے، اسے اپنے پروں پر بڑا اعتماد ہے، ضرور ہوتا، مگر اگر ہوا اور فضا نہ ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا۔ انسان بھی اپنی محنت کرتا ہے، لیکن اس محنت کا پھل خود نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے خدا اسے دیتا ہے، خدا اسے توفیق دیتا ہے۔ ایک انسان اس وقت تک عبادت کے لیے نہیں آتا جب تک اسے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ یہی ہے مدد، یعنی اللہ کی حقیقی مدد ہے، کوئی باہر سے نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں عبادت کرنے والے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت کرنے والے لوگ خوف سے کرتے ہیں، وہ عبادت غلاموں کی عبادت ہے، یعنی جہنم کے خوف سے، عذاب کے خوف سے۔ دوسری عبادت وہ لوگ جو ثواب کی نیت سے عبادت کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ثواب کی نیت سے عبادت کرتے ہیں، کہا یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور تیسری عبادت کرنے والوں کا جو گروہ ہے، وہ گروہ یہ ہے کہ وہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں یہی حقیقی عبادت ہے، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یعنی وہ پروردگار کو لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ کیا میری اطاعت اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے یا خواہشات کی بنیاد پر ہے؟